سننے کی صلاحیت میں کمی، چکر آنا، سر درد، ذہنی الجھن اور اعصابی مسائل، یہ سب علامات کیوبا میں امریکی سفارت خانے کے عملے کے متعدد افراد کو پیش آئیں اور اس کی وجہ کبھی معلوم نہ ہو سکی۔ ہوانا سنڈروم ایک ایسا فنومینا جو سب سے پہلے 2016 میں ہوانا کیوبا میں امریکی سفارت خانے کے عملے نے رپورٹ کیا، جو ابھی بھی ایک غیر یقینی پراسراریت میں لپٹا ہوا ہے۔ نومبر 2016 ہوانا کیوبا میں ایک امریکی سفارتکار اور اس کی بیوی دوستوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں اور اچانک انہیں ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز ہوا میں گونجتی ہے اور سننے میں جھینگروں کی آواز کی طرح لگتی ہے، مگر یہ زیادہ تیز اور میٹیلک ہوتی ہے۔ یہ شور رات کے کھانے کے دوران بھی جاری رہتا ہے۔ جوڑے کی درخواست پر مینٹیننس ورکرز پراپرٹی میں کیڑے مکوڑوں کی موجودگی اور کسی الیکٹرک فالٹ کے ٹریسز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر انہیں کچھ نہیں ملتا۔ یہ آواز 3 مہینوں تک گونجتی رہتی ہے، جس دوران جوڑا بیمار ہو جاتا ہے۔ سفارتکار اور اس کی بیوی کہ ان آوازوں کے شروع ہوتے ہی بے سکونی اور فوکس کرنے میں مشکلات کا سامنا ہونے لگتا ہے۔ کچھ عرصے بعد سفارتکار اپنے امریکی سفارت خانے کے ساتھیوں کے ساتھ اس واقعے کو شیئر کرتا ہے۔ ان کے ایک 30 سالہ ساتھی کا کہنا ہے کہ اس نے بھی یہ تیز آوازیں سنی تھی اور اس کے بعد اسے بھی صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ دن بعد سفارتکار اور اس کی بیوی کا معائنہ میامی میں ڈاکٹروں کے ذریعے کیا جاتا ہے اور انہیں دماغی چوٹ جیسی علامات کی تشخیص ہوتی ہے، جن میں سر درد، تھکاوٹ، ذہنی الجھن اور توازن میں مشکلات شامل ہیں۔ مزید سفارتکار اور دیگر افراد بھی بالکل انہی علامات کی رپورٹ کرنے لگتے ہیں۔ اگلے 2 مہینے میں ہوانا میں 2 درجن سے زیادہ حکام کو اس عجیب بیماری کی تشخیص ہوتی ہے۔ ان علامات کی وجہ معلوم کرنے کے لیے کئی تحقیقات کی گئیں۔ ابتدائی مفروضوں میں ریڈیو ویوز، وائرس کے انفیکشن اور زہریلے مادے یعنی کہ زہریلے کیمیکلز شامل تھے۔ ابتدائی نتائج نے ظاہر کیا کہ کچھ افراد کو دماغی چوٹیں آئیں جو دماغی جھٹکوں جیسی تھیں، حالانکہ کوئی ظاہری حادثہ نہیں ہوا تھا۔ حالات اور بھی خراب ہو جاتے ہیں جب ان میں سے کچھ متاثرین بیماری کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں، جہاں انہیں سننے یا دیکھنے میں مزید دشواری اور سنگین ذہنی مشکلات پیش آتی ہیں۔ یہ علامات نہایت ہولناک ہوتی ہیں اور ان کا کوئی علاج نظر نہیں آتا۔ ناظرین، آخر یہ اتنے مختلف لوگوں میں ایک ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وجہ کا پتہ لگانے کے لیے امریکی حکومت نے جنوری 2017 میں تفتیش کا آغاز کیا۔ سفارت خانے کے پہلے گروپ کا امریکہ میں مکمل معائنہ کیا جاتا ہے۔ اکتوبر 2017 میں صدر ٹرمپ نے ایک نیوز کانفرنس کی جس میں انہوں نے ان واقعات کو ایک بہت ہی غیر معمولی حملہ قرار دیا۔ وہ عوامی طور پر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ایک ہتھیار ہے، آواز کسی بھی چیز کی طرح ہتھیار بنائی جا سکتی ہے اور بنائی گئی ہے۔ اور 2018 میں امریکی میڈیکل ایسوسی ایشن کے جرنل میں ایک رپورٹ شائع ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ سنگین اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس کے مطالعے نے نتیجہ خاص کیا کہ مریضوں کے دماغ کے نیٹ ورک میں وسیع پیمانے پر چوٹیں آئی تھیں۔ یہ سنگین اثرات اس وقت پیش آ سکتے ہیں جب کوئی بڑے کار حادثے یا دھماکے کا شکار ہوئے ہوں، مگر ان متاثرین نے ایسا کوئی صدمہ برداشت نہیں کیا تھا۔ کیونکہ اس سنڈروم کی ابتدا ہوانا سے ہوئی تھی تو بے بسی میں ڈاکٹروں نے اس پراسرار بیماری کو ہوانا سنڈروم کا نام دے دیا۔ ابتدائی طور پر یہ پراسرار ہوانا سنڈروم صرف کیوبا میں امریکی سفارتکاروں کو متاثر کرتا ہے، مگر مارچ 2018 تک ہوانا میں دوسرے سفارت خانے کے سفارتکار بھی اس کا شکار ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ کینیڈین سفارت خانے کے عملے کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ واقعی حیرت انگیز بات ہے کیونکہ کینیڈین سفارت خانہ امریکی سفارت خانے سے تقریباً 3 میل دور ہے، اس لیے ایسا نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے قریب واقع ہیں۔ کینیڈین سفارتکاروں اور ان کے خاندانوں نے بالکل وہی علامات رپورٹ کرنا شروع کر دی جو امریکی سفارت خانے کے عملے نے کی تھی، جیسے ذہنی الجھن، متلی اور چکر آنا۔ آخرکار 40 کینیڈین سفارتکار بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے کینیڈین حکومت نے اپنے سفارتکاروں کو کیوبا سے واپس بلا لیا۔ ابتدا سے ہی امریکہ کا ماننا تھا کہ کیوبا کسی نہ کسی طرح ہوانا سنڈروم کے پیچھے ہے۔ آخرکار اس بیماری کا نام ہوانا سنڈروم دیا گیا اور صدر نے لائیو ٹیلی ویژن پر کیوبا پر الزام بھی لگایا۔ جیسے ہی ہوانا سنڈروم کو توجہ ملی، حکومتوں اور میڈیا اداروں نے اس پر نظر رکھنا شروع کی۔ امریکی حکومت نے اپنے سفارت خانے سے غیر ضروری عملے کو واپس بلا لیا، کیوبا کے سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا اور سفر کے حوالے سے وارننگ جاری کی۔ واقعے کے منظر عام پر آنے کے بعد کیوبا کے وزیر خارجہ نے امریکہ پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا اور کہا کہ کیوبا ان صحت کے مسائل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی ملوث ہے۔ حکومتی اہلکاروں اور طبی ماہرین نے اس کی وجہ کی وضاحت کے لیے مختلف نظریات پیش کیے۔
کیوبن حکومت نے آوازوں اور علامات کے متبادل وضاحت پیش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ آوازیں کسی سونک ویپن کی وجہ سے بالکل نہیں آ رہی۔ کیوبن حکومت کی رپورٹ کے مطابق یہ آوازیں دراصل جھنگروں کی آوازیں تھیں۔ باقی علامات کیوبا کی حکومت کے مطابق تناؤ کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ کچھ افراد تو اسے جنگی کارروائی قرار دے رہے تھے، اس لیے کیوبا کی حکومت نے اپنے اوپر لگے الزامات کو ختم کرنے کے لیے بہت پریشان تھی۔ کیوبن حکومت نے ان سفارتکاروں کے تقریباً 300 پڑوسیوں سے انٹرویوز کیے۔ کیوبن حکومت کا کہنا تھا کہ انہوں نے سفارت خانے کے عملے کے رہائشی علاقوں کا معائنہ کیا ہے، ہوا اور تیل کے نمونے لیے ہیں اور درجنوں طبی معائنے کیے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آس پاس کے لوگوں کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہے یا نہیں، اور ان کے مطابق انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ کیوبن حکام کا کہنا تھا کہ کوئی بھی ایسی توانائی موجود نہیں جو مخصوص طریقے سے دماغ کو نقصان پہنچا سکے۔ جیسا کہ ڈاکٹروں نے بیان کیا، وہ اس بات پر بھی شک کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کوئی بیماری ہے ہی نہیں۔ کیوبا کے دعوے کے بعد یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے برکلے کے بایولوجسٹ الیگزینڈر سٹبز اور یونیورسٹی آف لنکن کے فرنینڈو کیوبا کے دعوے پر تحقیق کرتے ہیں۔ ان کے لیے ہوانا میں ریکارڈ کی گئی یہ میٹالک سی آوازیں کچھ جانی پہچانی لگتی تھیں۔ ان بایولوجسٹ کے پاس مختلف قسم کے کیڑوں کی آوازیں اور ان کی نسل بڑھانے کے لیے نکلنے والے شور کا ایک وسیع ڈیٹا بیس موجود تھی، اور جب انہوں نے ہوانا میں ریکارڈ کی گئی آوازوں کا موازنہ کیا تو یہ خاص قسم کے جھنگر انڈیز کرکٹ کی آواز سے بالکل مماثل تھی۔ مزید یہ کہ مخصوص انڈیز کرکٹ کیوبا میں موجود ہے۔ تصدیق کے لیے انہوں نے جدید آڈیو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ فورینزک آڈیو تجزیہ آج کل کافی مخصوص ہو سکتا ہے۔ آوازوں کی لہریں کسی حد تک فنگر پرنٹس کی طرح ہوتی ہیں، انہیں قاتلوں کو سزا دینے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آپ ان ویوز کا فورینزک کرتے ہیں جو کیوبا میں ریکارڈ کی گئی تھی، تو یہ جھنگر کی آواز کے ساتھ بالکل ملتی جلتی ہیں، جو کہ ایک سونک ویو کی طرح ہے اور جو جان لیوا ہے۔ جھنگروں کی آوازیں کسی طرح خوفناک نہیں، لیکن یہ کوئی عام جھنگر نہیں تھا، یہ نیوروٹاکسن تھا۔ یہ کرکٹ 100 ڈیسیبل کی سطح تک پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو کہ ایک سب وے ٹرین کی آواز کے برابر ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی رہائش گاہ میں ان میں سے کچھ موجود ہوں تو رات بہت سخت ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ ان آوازوں کے عادی نہ ہوں۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک سے ہیں یا پہلی بار آپ ان آوازوں کو سن رہے ہیں تو یہ انتہائی خلل ڈالنے والا تجربہ ہو سکتا ہے۔ کیوبا کی رپورٹ کے مطابق جھنگر ممکنہ طور پر سفارتکاروں کے پہلے سے موجود تناؤ کو بڑھا سکتے ہیں۔ ہوانا اسٹروم میں نفسیاتی بیماریوں کی کچھ کلاسک علامات نظر آتی ہیں۔ ایسی تحقیق بھی موجود ہے جو بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے طویل مدتی تناؤ کا سامنا کیا ہو، ان کے دماغی اسکینز ہوانا کے متاثرین کے سکین سے ملتے جلتے ہیں۔ کچھ نے ان کو ریڈیو ویوز یا مائکرو ویو کا حملہ تصور کیا، جبکہ دوسروں کا خیال تھا کہ یہ نفسیاتی یا اعصابی جنگ کی ایک نئی شکل ہے۔ 2020 میں نیشنل اکیڈمی آف سائنس کی ایک رپورٹ نے کہا کہ یہ ریڈیو فریکوینسی انرجی کی لہریں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ اسی وجہ سے ہوانا اسٹروم ہو، لیکن جب اس کے مزید تحقیقات کی تو یہ بات غیر واضح رہی۔ لیکن ہوانا اسٹروم کی علامات جاری رہیں، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا یہ علامات دوسرے مقامات تک بھی پھیل گئی تھیں۔ 2018 کے شروع میں چین میں امریکی سفارتکاروں نے ہوانا اسٹروم جیسی علامات کا سامنا کرنا شروع کر دیا۔ پہلے واقعے میں اپریل 2018 میں چین کے شہر گوانگزو کے امریکی قونصلیٹ میں رپورٹ ہوا، جو کہ چین میں سب سے بڑا امریکی قونصل خانہ ہے۔ ملازم نے بتایا کہ اس کو 2017 کے آخر سے ان علامات کا سامنا ہے۔ کئی افراد کو طبی معائنے کے لیے امریکہ لے جایا گیا۔ اگست 2021 میں یہ رپورٹ کیا گیا کہ امریکی سفارت خانے ہنوئی، ویتنام سے 2 امریکی سفارتکاروں کو ہوانا سنڈروم کے واقعات کے بعد نکال لیا گیا ہے۔ 2021 میں بھی ویانا میں موجود امریکی اہلکاروں، سفارتکاروں، خفیہ ادارے کے اہلکاروں اور کچھ بچوں کو ہوانا سنڈروم جیسی علامات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد فروری 2022 میں بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے ایک میٹنگ بلائی گئی ماہرین کی۔ ماہرین کے اس پینل نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے دباؤ یا نفسیاتی رد عمل کو ہوانا اسٹروم کی وجہ قرار دینے سے انکار کر دیا۔ پینل نے یہ تجویز پیش کی کہ ریڈیو ویوز سیائی افسران اور سفارتکاروں کو پہنچنے والے کچھ زخموں کی وجہ ہو سکتی ہیں۔ اسی وقت اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جیسن ایڈوائزری گروپ کو ہوانا سنڈروم کی وجہ کی مزید تحقیقات کے لیے مقرر کیا۔ فروری 2022 میں ہی جیسن نے ایک رپورٹ پیش کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو جاری کیا، جس میں پھر کہا گیا کہ یہ امکان نہیں ہے کہ یہ کوئی انرجی اٹیک ہے اور لہٰذا اعلیٰ سطح پر کوئی خطرہ نہیں ہے، اور یہ بیان جاری کر کے اس رپورٹ کو دبا دیا گیا۔ نتیجے کے طور پر ہوانا اسٹروم ایک دلچسپ معمہ بنا ہوا ہے جس کے بارے میں بالآخر کوئی حتمی جواب نہیں ملا سوائے CIA اور انتظامیہ کے بیانات کے۔
امریکی حکومت یہ ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے کہ یہ کسی غیر ملکی طاقت کا حملہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کمزور نہ دکھائی دینے کے لیے یہ کہہ رہے ہوں۔ ہوانا کیوبا میں سفارت خانے کے حملے کے بیان کردہ غیر واضح علامات نے تحقیقکاروں کو حیران کر دیا ہے اور دنیا بھر میں تشویش پیدا کی ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگرچہ اس بات کے اشارے موجود ہیں کہ یہ کوئی انرجی اٹیک یا ویو اٹیک ہے، پر یہ آج تک نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ آخر ہے کیا، لیکن ہوانا اسٹارم کی اصل وجہ اور اس کا ماخذ ابھی تک ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنی آراء کمنٹس میں لازمی دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔